یہ ہے ناتن شاہ، اور اس کا پورا نام جو ہے وہ خیرپور ناتن شاہ ہے، لیکن اس کو کے انشاء بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کے انشاء پہلا میں نہیں سمجھتا تھا کہ کے انشاء کہا ہے اور خیرپور ناتن شاہ کہا ہے اور ناتن شاہ کیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ناتن شاہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو اس کی ایگزیکٹ نیم ہے وہ ہے خیرپور ناتن شاہ، لیکن اس کو شارٹ کر کے خیرپور کے لیے کے استعمال کرتے ہیں اور ناتن کے لیے ان استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شاہ ملاتے ہیں، تو اس سے بنایا گیا ہے کے انشاء۔ تو کے انشاء، ناتن شاہ اور خیرپور ناتن شاہ، یہ سارے جو ہے نا اس شہر کا نام ہے۔ اب یہ خیرپور ناتن شاہ کی لوکیشن کہاں ہے؟ یہ ہے اگر آپ سیون شریف کی طرف سے آتے ہیں تو مین روڈ پہ، یعنی لاڑکانہ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو مین روڈ کو جب آپ پہ آتے ہیں، آگے خدا آباد کو کراس کر کے، خدا آباد کے بعد یہ خیرپور ناتن شاہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد مہر آتا ہے، مہر کے بعد نصیر آباد اور پھر لاڑکانہ۔ تو اس کی لوکیشن ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو معلومات بھی دیتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں بہت دلچسپ کہانی بھی سنانے والا ہوں۔ پہلا خیرپور ناتن شاہ کے بارے میں کچھ معلومات سنیے۔ خیرپور ناتن شاہ ضلع دادو کا ایک تحصیل ہے۔ سندھ میں تحصیل کو تعلقہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1931 عیسوی میں کوٹری، جامشورو اور دادو ان تمام علاقوں پر مشتمل ضلع دادو کے نام سے ضلع بنایا گیا۔ یعنی اس وقت 1931 عیسوی میں یہ سارے علاقے ضلع دادو میں شامل تھے، جن میں کوٹری، جامشورو اور ضلع دادو، یہ تمام علاقے ضلع دادو کے نام سے یہ 1931 عیسوی میں بنا تھا یہ ضلع۔ اب جامشورو ایک الگ ضلع ہے اور سیون شریف جو ہے یہ جامشورو میں شامل ہے۔ ویسے یہ تو دادو کے قریب نظر آتا ہے، لیکن سیون شریف جو ہے وہ بنیادی طور پر جامشورو ضلع میں شامل ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا سیون شریف کے بعد ضلع دادو شروع ہوتا ہے، جبکہ خیرپور ناتن شاہ ضلع دادو کے تحصیل ہے۔ یہ سیون شریف سے لاڑکانہ جاتے ہوئے مین روڈ پر واقع ہے خدا آباد کے بعد۔ تو یہ تو اس خیرپور ناتن شاہ کے بارے میں معلومات تھی۔ جب میں آ رہا تھا تو یہاں ضلع دادو کے بارے میں ایک اہم معلومات میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سارے سندھ میں نے تقریباً 2-3 مہینے ایکسپلور کیا، ٹور کیا، اور سارے سندھ میں صرف میری 3 دوست بن گئی، اور تینوں دوست جو ہے میرے ضلع دادو میں بن گئی۔ تو اس سے مجھے یہ امپریشن ملا ہے کہ تمام سندھ میں جو ضلع دادو کے لوگ ہیں یہ دوستانہ مزاج رکھتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس بات کو ایک دوست کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، تو اس نے بھی بتایا کہ میں دادو آتا جاتا ہوں سندھ میں، تو دادو کے لوگ اس طرح ہے، یعنی وہ دوستانہ مزاج رکھتے ہیں، ان میں کچھ پٹھانوں کی مزاج بھی ہے اور اس طرح۔ تو اب پتہ نہیں کہ یہ ایک اتفاق ہے یا یقینی طور پر ان لوگوں میں دوستانہ مزاج موجود ہے اور مہمان نواز بھی ہے۔ تو بہت اچھے ہے، کیونکہ یہ جو میں موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا تھا تو ابھی میں آپ کو یہ جو دوست آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ میرے ساتھ مل گئی، اور یہ میرے بہت اچھے دوست بن گئی، میری کافی مہمان نوازی بھی کی، حالانکہ ان کے موٹر سائیکل کی دکان تھی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں دوستوں نے میرے ساتھ بہت گپ شپ کی۔ تو یہ دونوں بھائی میرے اچھے خاصی دوست بن گئی ضلع دادو میں، اور انہوں نے میرے مہمان نوازی بھی کی۔ تو اس طرح کی جو ہے نا یہ ایک اہم معلومات اس علاقے کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف۔ ایسا ہوا کہ اب جو آپ دیکھ رہی ہیں نا یہ میلہ لگا ہوا ہے، میلہ۔ تو یہ جو ہے نا پنجاب اور سندھ میں ان دونوں صوبوں میں جو ہے نا مختلف علاقوں میں بڑے بڑے میلے لگتے ہیں سالانہ۔ تو اس طرح کی یہ میں جب آ رہا تھا تو اتفاق سے یہ میلہ لگا ہوا تھا، اور یہاں ایک دربار بھی ہے جس کو سید جوڑیل شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے۔ تو اکثر یہ میلے دربار کے قریب ہی لگتے ہیں۔ تو یہ میلہ لگا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک جگہ پہ ملاکڑو کا مقابلہ بھی ہونے والا تھا۔ ملاکڑو جو ہے نا یہاں سندھ کا جو کبڈی سٹائل ہے اس کو ملاکڑو کہا جاتا ہے،
اور یہ پنجاب کی جو کبڈی ہے اس سے مختلف ہے، تو اس میں لوگ ایک دوسرے کو نیچے گراتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے میرا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کبڈی کے لیے یہاں رک جاؤں، اور وہ عصر کی وقت سے شروع ہونے والی تھی، تو میں اس صورت میں یہاں رک سکتا تھا کہ اگر یہاں مجھے کہیں پہ ہوٹل میں کمرہ مل جاتا، لیکن میں نے بہت زیادہ تلاش کیا لیکن یہاں کوئی بھی ہوٹل رات گزارنے کے لیے نہیں ملا، تو میں مجبور ہو کے پھر جو ہے نا یہاں گھوما پھرا، اور پھر میں لڑکانہ آ گیا۔ جب میں لڑکانہ آ گیا تو رات کو جب میرے وہ دوست تھے نا، یہ دونوں دوست جو میرے بنے تھے، ان واٹس اپ نمبر میرے ساتھ موجود تھے، تو ان سے میں نے رابطہ کیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تو واپس آ گیا ہوں کیونکہ ہوٹل کا کمرہ مجھے نہیں ملا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ بھی رک سکتے تھے لیکن آپ چلے گئے، لیکن بہرحال انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں جو میلہ لگا ہوا تھا نا، اس میں بہت بڑی لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں کچھ لوگوں کو مارا بھی گیا، تو اس طرح کی لڑائی ہوئی تھی، بہت خطرناک لڑائی۔ تو اب جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ممکن ہے یہ ہوٹل نہ ہونا اور مجھے کمرہ نہ ملنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راز ہو کہ ممکن ہے کہ خدا نخواستہ اس جھگڑے کی ضد میں بھی آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بچا لی۔ تو کبھی کبھار جب ہم سوچتے ہیں نا کہ اس میں ہمارا خیر ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں انسان کا خیر ہوتا ہے۔ یہاں سندھ میں جو ہے نا، جب میں حیدرآباد سے آ رہا تھا اس طرف، یہ بہت خطرناک سفر میرے لیے ثابت ہوا، کیونکہ ایک تو پولیس والوں نے 2 جگہوں میں مجھ سے پیسے لیے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا کسی سے بات کرتے ہوئے کہ ایک تیزی سے جاتے ہوئے ایک بڑی بس میری قریب سے گزری، تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر۔ اگر وہ مجھ سے معمولی سا بھی ٹچ کرتی تو ممکن ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مجھے بچا لیا، اب یہاں بھی مجھے بچا لیا۔ تو اس طرح کے جو ایڈونچر ہے نا، میں تو ایڈونچر کرتا ہوں تو ان خطرات کو آپ نے مول لینا پڑتا ہے، تو مختلف خطرات سے انسان گزرتا ہے، اس لیے سفر تو کہا جاتا ہے کہ یہ تجربات کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، سفر میں آپ بہت زیادہ تجربات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اور وہ لڑائی ہوئی تھی، اور پھر وہ لڑائی اتنی شدید لڑائی تھی، اس میں بہت 3-4 لوگ مارے گئے تھے، پھر اس لڑائی کی وجہ سے اس میلے کو بھی ختم کیا گیا۔ تو اس طرح یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو اس خیر پور ناتن شاہ کے بارے میں یہ بہت اہم معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پاکستان کے مختلف شہروں کو دیکھنے کے لیے اور سیاحتی مقامات کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، کہ انشاء سے اللہ حافظ۔